یہ میرے خیال میں یہ بڑی پروڈکٹیو کمٹمنٹ ہے، پازیٹیو کمٹمنٹ ہے جو زین قریشی پہلے بھی انہوں نے دی اور آج دوبارہ دہرا رہے ہیں. ہمیں اس کے اوپر حافظ حمداللہ صاحب نون لیگ کو بھی پش کرنا چاہیے کہ آگے چلیں، اس کے اوپر بیٹھے نہیں. پہلے تو میں وہ سائنٹسٹ ہمارے جو بھائی ہے انہوں نے ایک کاوش کی ہے، ایک محنت کی ہے کہ وہ اب سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچ رہے ہیں چاند تک اور وہاں تصویریں لے کے پھر واپس آئیں گے. تو یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے سائنٹسٹ، اس سے بڑھ کر قوم مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو قوم کے پیسوں سے کر رہے ہیں نا. قوم مر رہا ہے، ان کی معاشی حالت آپ کے سامنے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود قوم ملک کو، ریاست کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں جس بھی شعبے میں وہ جتنا بھی مضبوط ہو. لیکن ایک خدشے کا اظہار بھی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ سائنٹسٹ کو تو میں نے مبارکباد دی، لیکن ان سے پہلے ایک سائنسدان اور بھی تھا جس نے ایٹم بم بنایا. اس کا حشر کیا ہوا؟ ڈاکٹر کجیر خان کا. قومی ہیرو ہے. ہاں، ہمارے لیے قومی ہیرو ہے، لیکن کس نے ان کو زیرو بنایا؟ کس نے ان کی تسجیل و بے توقیری کی کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل نیگیٹیوٹی کو سکتا؟ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مناسب نہیں ہے وہ. اس لیے میں ڈاکٹر کہتا صاحب ہوں دنیا میں کہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں ان سائنٹسٹ کو کہ آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. نہیں ہوگا سر، اللہ خیر. اللہ نہ کرے کہ آپ جیسے لوگ ہیں نا، آپ ان کو شاباشیاں دے رہے ہیں تو شاباشیاں بعد میں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی زین کی، بہت اچھی بات ہے. زین اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے ہر اس چیز پر جو ایشوز ہے اور کمیٹیاں بنانے ہیں یا پارلیمانی ریکنسلیشن کمیٹی ہے جو بھی ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، بے شک ان کی پارٹی ہے، وہ آزاد ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جیلی ہے اور اس پر ہم اعتراض ہے انتخابات پر، ان پارٹیوں سے ہم نے مذاکرات نہیں کرنی اور پھر انہی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ان کا اہداف کیا ہوگا، مقاصد کیا ہوں گے؟ سر اسٹیپ فارورڈ ہوگا نا. اگر کمیٹی کے اندر زین بیٹھے ہوں گے، طارق صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی اور ان کی جماعت سے سینئر بیٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بات کی، بات آگے بڑھے گی نا. نہیں، بات آگے نہیں بڑھے گی. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بات آگے بڑھانا ہے تو 8 فروری کا الیکشن جو ہوا اس کے بعد اب بات آگے بڑھانا ہے. اس جگہ بات نہیں بڑھے گی. پھر آپ والا ہی راستہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مارچ کرنا ہے، پھر مارچ سے کرنا پڑے گا. نہیں، مارچ ہم کریں گے، اس کے بعد پھر کیا کریں گے، یہ تو بہت بڑے سٹیپ ہے، لا تعداد ہے. 5 سال ہم نے تحریک چلانا ہے، 6 مہینے نہیں، 5 سال. 2029 میں انتخابات ہوں گے نا. آپ کے خیال میں 5 سال تک یہ حکومت میں رہیں گے؟ نہیں، میں ایسے کہہ رہا ہوں، میں تو دشمنی تو ان کے ساتھ نہیں ہے ہماری، نہ مسلم لیگ کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. 5 سال تحریک چلانے کا پروگرام ہے نا، تو ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ تحریک خوشی سے چلائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرپٹ پریکٹس ہوا ہے انتخابات کے نام پر، صاف اور شفاف کے نام پر، اس میں شرمندگی کے علاوہ اور کیا ہے؟